النحل آیت 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، ایان کہ کب، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مردہ سے مراد پتھر، بے جان، بے شعور اور فوت شدہ صالحین بھی، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا انہیں علم نہیں، شعور نہیں، ادراک نہیں، وہ تو جماعت کی بجائے صالحین ہی پر صادق آ سکتا ہے۔ کس طرح کہ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں، زندہ ہیں، اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہو جانے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے، پھر ان سے نفع اور ثواب اور جزا کی توقع بھلا کیسے اور کیوں کی جا سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کے آگے بھی جھکتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو عبادت میں کیوں اور کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ جبکہ نہ تو انہوں نے کچھ پیدا کیا نہ وہ پیدا کیے گئے، یہ پچھلی آیت میں بتایا، اور یہاں اشارہ کیا پتھروں کی طرف۔ ان کی تو کوئی زندگی تھی بھی نہیں، انہیں موت ہو، یعنی نہ سورج نہ چاند یا ستاروں کی طرف اشارہ، یہاں اشارہ ہے انسانوں میں سے ان ہستیوں کی طرف کہ جن کو مرنے کے بعد لوگ الہ کا درجہ نعوذ باللہ دے دیتے ہیں، ان کی قبروں میں جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں جیسے اپنے رب کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اس سے سختی سے روکا جا رہا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو یہ تک بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، کیونکہ جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ مر کے کہاں سے انہیں پتہ چل جائے گا۔ انہیں زندگی میں نہیں پتا تھا تو مر کے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس قبر سے کب باہر آنے والے ہیں؟ جب ہم زندگی میں رات کو سوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کتنے بجے اٹھنا ہے، الارم لگا کر سو جاتے ہیں، کسی سے کہہ کر سم ٹائمز لیٹ جاتے ہیں کہ مجھے جگا دینا۔ قبر والے تو جگائیں گے بھی نہیں، انہیں جگایا جائے گا تو وہ جاگیں گے، تو بھی نہیں جاگتے۔ انہیں کون، اب وہ سوئے ہوئے تو نہیں ہے کہ ہمارے جگانے سے جاگ جائیں گے، الا یہ کہ اللہ انہیں خود اٹھائے۔ ان کے پاس کوئی الارم ہے کہ جب وہ چاہیں اٹھ سکیں، یا کوئی انہیں جگا سکتا ہے؟ سوتے ہوئے میں بھی، گہری نیند میں بھی ہمیں خود بخود بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ اپنی نیند سے یعنی اپنی موت سے نہیں اٹھ سکتے تو ہماری باتیں کہاں سے سنیں گے؟ نظر و نیاز کہاں سے وہ قبول کریں گے یا ان کو اپریشیٹ کریں گے؟ کس طرح یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا سراسر غلط ہے، اور یہ شرکیہ اعمال اور افعال ہیں تمام کے تمام۔ اسلام سے قبل مشرکین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے تھے، جن میں سے اکثر کے تو وہ صالحین ہی تھے جن کے ناموں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ، اور پھر لوگوں نے بت بنا کر اللہ کا شریک بنایا۔ یہی کام عیسائی، یہودی اپنے انبیاء، اولیاء کے ساتھ کرتے رہے، اور اسی کا مرتکب آج کا مسلمان بھی ہو رہا ہے، جس کی واضح طور پر نفی کی جا رہی ہے۔ اصحاب قبور سے دعائیں مانگنا، اگر کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 پیغمبروں کی قبریں محفوظ رکھ دیتے۔ انسانوں کو ان کا پتہ بتانا ضروری ہوتا، انہیں عطا پتہ ہوتا۔ اہل عرب کے لیے بالخصوص حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی قبریں تو لازماً محفوظ ہوتی،
غزوہ بدر، احد کے مارکوں میں جب مسلمانوں پر بڑی کڑی آزمائش کا وقت تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی قبر پر جا کر دعا کی ہدایت ہوتی نا اس وقت، جب آپ کے ہاں یہ سب نہ ہوا، نبی پاک کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر اب یہ دین کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ یعنی شرک، جس پر آخرت کے دن سوال ہوگا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے، اب کہاں ہیں وہ؟ تو ہمیں ایسی تمام باتوں سے باز آنا ہے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ الشرک لظلم عظیم۔ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون